سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین محترم، میں آپ کی خدمت میں تصوف کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، اور آج اسی سلسلہ میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کی ضرورت کیا ہے، یعنی تصوف کا راستہ اختیار کرنا کیا یہ صرف کوئی ایک حسن عقیدت کا نتیجہ ہے، صرف کوئی ایک موروثی قسم کی چیز ہے، ایک توہم پرستی ہے، یا امت کا اور قرآن و سنت کے شواہد کیا کہتے ہیں، اکابرین امت اسلاف اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے تھے کہ تصوف جو ہے انسان اس کا کس طرح محتاج ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ سامعین محترم، ہمیں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تصوف جو ہے اس کی عملی صورت کیا ہے۔ تو جس طریقے سے کوئی بھی علم ہوتا ہے، کوئی بھی فن ہوتا ہے، اس کا ایک راستہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے تصوف جو ہے اس کا بھی ایک نصاب ہے، اس کا بھی ایک راستہ ہے۔ تصوف میں اس کی ڈیٹیل تو نہیں کر سکوں گا، وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ تصوف میں سب سے پہلے کسی کی بیعت کی جاتی ہے، بیعت۔ اس کے بعد تصوف میں صحبت شیخ کو بڑی اہمیت۔ تصوف میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت، اخلاص، للہیت، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ سامعین محترم، اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس بارے میں قرآن و سنت کی رہنمائی کیا ہے کہ کیا ایک انسان اسے کسی روحانی نسبت سے کسی بندے کے قریب ہونا چاہیے؟ کیا اپنے روحانی مدارج طے کرنے کے لیے اس بندے کو کسی بندے کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنا چاہیے، یا یہ کیا چیز ہے؟ اب ذرا آپ قرآن مجید کے چند ایک مقامات پر غور فرمائیں۔
اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس بندے کی پیروی کر جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک تو یہ ہے نا، ایک بندہ صرف میں ماہر ہو گیا، ہم نے اس کو فالو کر لیا۔ ایک بندہ نحو میں ماہر ہو گیا، ہم نے اس کو فالو کر لیا۔ کوئی بندہ جو ہے وہ تفسیر میں ماہر ہو گیا، ہم نے اس کو فالو کر لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مقربین الہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں آباد کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے ان بندوں کی پیروی کیا کر جو میری ذات کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ ذرا اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل کیجئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرنے والے بندے ہیں، اس دنیا میں ان کی علامت کیا ہے؟ اور بھی کوئی علامتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو واضح علامت حدیث پاک میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر ایک اعلان کر دیا جاتا ہے جسے ہر جگہ پوری کائنات میں سنا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ پھر مخلوق کے دل اس بندے کی طرف لوٹ لوٹ کے آتے ہیں اور کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں۔ سامعین محترم، میں حضرت داتا گنج بخش اجویری کی مثال دیتا ہوں۔ ان کا عرس بھی کل ختم ہوا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کسی وقت بھی ان کے دربار پہ جائیں، آپ کو وہاں اتنی مخلوق خدا ملے گی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ شاید کبھی داتا صاحب نے سوچا ہو کہ بھئی اولاد آگے چلی نہیں، اولاد چلی نہیں، اولاد ہے نہیں، تو نام مٹ جائے گا۔ تو میرے رب نے مسکرا کے فرمایا ہوگا کہ علی حجویری، تیرا نام نہیں مٹے گا، تم نے ہمارے نام کے ڈنکے بجائے ہیں، ہم تمہارے نام کے ڈنکے بجائیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب داتا صاحب کا جو راستہ ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی پیروی کر۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، داتا صاحب ہوں، خواجہ، کوئی بھی اللہ کے ولی ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب داتا صاحب کا راستہ کیا ہوگا، خواجہ صاحب کا راستہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف قرآن و سنت کے علاوہ تو کچھ نہیں، قرآن و سنت کے مخالف تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ دین کے متوازی کوئی دوسرا دین تو نہیں ہے۔ تصوف جو ہے وہ قرآن و سنت کی ہی تزکیہ اور تصفیہ کی جو تعلیم ہے اس پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرتا ہے۔ تو جو بات صراحتاً قرآن مجید میں کہہ دی گئی اس کی پیروی کرنا وہ داتا صاحب کی پیروی نہیں ہے۔ جو بات صراحتاً حدیث پاک میں کہہ دی گئی اس کی پیروی کرنا وہ داتا صاحب کی پیروی نہیں ہے، وہ تو قرآن کی پیروی ہے، وہ سنت کی پیروی ہے۔ تو پھر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کیا ہوگا؟ اس سے کیا چیز مراد ہوگی؟ تو اس سے مراد ہے وہ چیزیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا قرآن و سنت کے خلاف ہونا، ایک ہوتا ہے قرآن و سنت سے زائد کسی چیز کا ہونا، زائد۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں
کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ زور کے 4 فرض ہیں اور مغرب کے 3 ہیں. اب یہ حدیث میں کہا گیا تو ظہر کے 4 فرض جو ہے نا، یہ قرآن کے مخالف نہیں ہے، قرآن سے زائد ایک چیز ہے. یعنی زائد ہونا اور چیز ہے، مخالف ہونا اور چیز ہے. تو جو داتا صاحب کا راستہ ہے وہ راستہ نہیں ہے جو قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا، وہ تو قرآن و سنت کا راستہ ہے. جو خواجہ صاحب کا راستہ ہے وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا، وہ تو خواجہ صاحب، وہ تو قرآن و سنت کا راستہ ہے. خواجہ صاحب کا یا داتا صاحب کا یا مقربین کا یا منیب اللہ کا راستہ کون سا ہوگا کہ جس کی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، لیکن وہ روح قرآن اور روح سنت کے مطابق ہیں، اور وہ ایک زائد چیز ہے جس کو تصوف کا طریقہ کہا جاتا ہے. سامعین محترم، مثلا اب دیکھیے، اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے فن، ایک ہوتا ہے اخلاص. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فن صرف ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے. ایک بندہ ہے نا، بڑا مقرر ہے، بڑی اس کی آواز ہے، بڑا وہ بلا کا مقرر ہے، اخلاص نہیں ہے. 1 گھنٹہ وہ تقریر کرے گا نا، مجمع کو پھڑکا کے رکھ دے گا، اثر کوئی نہیں ہوگا. یہ فن ہے. ایک ہوتا ہے اخلاص کہ بلا سے وہ بڑا مقرر نہ ہو، بڑا سے اس کے الفاظ بڑے لچھے دار نہ ہوں، لیکن وہ جو بھی کہے اللہ کی محبت میں ڈوب کر کہے. وہ اگر الفاظ نرم بھی ہوں گے تو تاثیر ان کی بڑی سخت ہوتی ہے. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے صرف یہی فرمایا تھا کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے دیکھا پھر کیا اس کا اثر ہوا تھا. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ کسی بندے کے مخلص ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ مخلص ہونے کی علامت یہی ہوگی کہ اس سے اللہ کے بندوں کو سیدھا راستہ ملے، ہدایت کا راستہ ملے. جس بندے سے بندوں کو ہدایت کا فیض مل جائے، یہ اس کی علامت ہے نا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معروف روایت کے مطابق 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. 90 لاکھ کو، کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک فگر ہے، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایک اندازہ بھی تو آپ کسی بات پہ لگاتے ہیں نا. اب 10 کو تو 1000 کا مجمع نہیں کہیں گے، اور 1000 کے مجمع کو 10 لوگ نہیں کہیں گے. اندازہ بھی تو ایک چیز پہ لگایا جاتا ہے نا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کا فیض یہ ہو کہ اس سے ہزاروں ہی نہیں لاکھوں لوگوں کو اسلام کا نور ملے، تو کیا یہ اس کا منیب اللہ ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کی طرف رجوع کرے اس کی پیروی کر. اب خواجہ صاحب کی یا داتا صاحب کی پیروی کیا ہے کہ داتا صاحب پہلے ایک شیخ پکڑتے ہیں، شیخ پکڑتے ہیں، اور شیخ پکڑنے کے بعد پھر کیا ہے، مثلا خواجہ معین الدین اجمیری جو ہیں وہ اجمیر سے چل کے داتا حضور کے مزار پہ آ کے چلا کاٹتے ہیں. اب اگر بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ درباروں پہ جانا صحیح نہیں ہے، تو یہ جن بندوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے کیا ان کے راستے کے خلاف نہیں ہے جس کی اللہ نے پیروی کا حکم دیا تھا؟ فَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. مطلب یہ ہے کہ اس کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، اور اسی کو شیخ کہا جاتا ہے. اسی کو دیکھیں، یہ جو شیخ ہوتا ہے نا تصوف میں، جو بیت اور شیخ کا تصور ہے، یہ ایک روحانی استاد ہے. یعنی یہ روحانی استاد ہوتا ہے. کوئی فن جو ہے نا آپ کو بغیر استاد کے نہیں آتا. کوئی بندہ گھر میں حکمت کی کتابیں پڑھ کے حکیم نہیں بن جاتا.
کوئی گھر میں علم کی کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن جاتا، جو گھر میں کتابیں پڑھ کے عالم بننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ کورس تو لفظ ہی بتاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ یہ انسان کا فیض ہوتا ہے جو بندے میں منتقل ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو، کسی ایسے بندے کو اپنا مرشد بنانا چاہیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور مقام پہ غور کیجئے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا جی یہ ایسے تم نے بنا لیا ہے، یہ میں فلاں کا مرید ہوں، وہ فلاں کا مرید ہے۔ دیکھیں، کمی کوتاہی اور چیز ہے، کمی کوتاہی اور چیز ہے، لیکن حقیقت تو کبھی بھی اپنے مقام سے ہٹتی نہیں ہے نا۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جھوٹ صحیح ہو گیا ہے۔ اگر سارے بندے بھی حق بات کو چھوڑ دیں تو حق ہی رہتا ہے نا۔ حق اپنے ماننے والوں کے لیے پیروکاروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو تصوف کا راستہ ہے یہ وہی راستہ ہے جس کا میرے رب نے فرمایا تھا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے تم اس کی پیروی کیا کرو، اس کی صادقین کے ساتھ۔ پہلی بات یہ یاد رہے، یہاں صادقین سے مراد ایک روحانی مقام ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، جو ابو بکر صدیق کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو اصحاب رسول کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، صادقین وہ مقام۔ اب ذرا آیت میں آپ باہمی ربط پہ غور کریں۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ حکم کس کو دیا؟ ایمان والوں کو۔ اور اولی مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اولی مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام۔ حکم دیا ایمان والوں کو، کیا کہا؟ اتقوا اللہ۔ یہ جو تقوی کا لفظ ہے نا، تقوی، اس کا معنی ہوتا ہے نقصان دہ چیز سے اوائڈ کرنا، یعنی اس کا مطلب ڈرنا نہیں ہوتا۔ متقین ڈرنے والا اس کا معنی نہیں ہے، وہ اردو کی کمی ہے، وہ بے بکتی ہے، یا آپ اس کو کیا لیں، محدود دامن ہے، جس کی وجہ سے یہ لفظ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ یہ نکلا ہے وقایتن سے یا وقیون سے، اس کا معنی ہے پرہیز کرنا۔ تو تقوی کیا ہے کہ زندگی میں چلتے ہوئے ہر موقع پہ بندہ ڈرتا رہے کہیں یہ کام کرنے سے میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ اتنے گہرے تعلق کو تقوی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے سے ڈرنا، پرہیز کرنا، بچنا اس کام سے جو اللہ کو ناراض کرنے والا۔ پھر اس کے بھی کئی مراحل ہیں، اس کی بھی کئی محرکات ہو سکتے ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن بچتا اس لیے ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ مجھے عذاب دے گا، اللہ مجھے دوزخ میں پھینک دے گا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، باعث قابل تحسین ہے۔ ایک بندہ اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ میرا رزق کم کر دے گا، میری زندگی سے برکتیں اٹھا لے گا۔ ہوتا ہے، ایمان کی وجہ سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں، گناہ کی وجہ سے برکتیں سمٹ جاتی ہیں۔ بندہ اس لیے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، ٹھیک ہے۔ یا بندہ اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو میرے رب نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں نا وہ نہ چھین لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتی رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جسے ہر طرف سے رزق آتا تھا، اس پر رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی، پھر ہم نے ان پر بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، انہیں بھوک اور خوف کا عذاب ان پہ مسلط کر دیا۔ یہ بھی ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ رزق کھا کے میر
یار کے قدموں میں گر پڑا، دیوانے نے بھی کام کیا ہوشیار کا۔ چلو جو بھی ہے، اللہ کی محبت تو کس نہ کس طریقے سے جھلکتی ہے نا، لیکن تقویٰ کا کمال یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا کریم رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا یہ کمال تقویٰ ہے۔ اب سامعین محترم، تقویٰ کسی بھی وجہ سے ہو، ہے تو یہی نا، وہ جو عمر فاروق نے حضرت عمر پوچھا تھا کعب الاحبار سے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، کیا کبھی آپ کو ایسی کسی پگڈنڈی پہ چلنے کا اتفاق ہوا جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کا جب میں چلتا ہوں نا اس پگڈنڈی پر اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ جھاڑیوں میں پھنس نہ جائیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے کہ جب زندگی کا سفر طے کیا جائے تو بندہ ہر قدم پہ ڈرتا رہے اور محتاط رہے اس چیز سے کہ کہیں میرا دامن گناہ میں نہ پھنس جائے۔ کیا تقویٰ ہے؟ اب دیکھیے، جب ایک بندہ تقویٰ کے راستے پر چل گیا، پھر انہیں کیوں کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ جب وہ پہلے ایمان والا ہے، پہلے اس نے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، پھر اسے کہا گیا ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں لاجک کیا ہے؟ اس میں وجہ کیا ہے اس کی؟ میرے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے، آپ باطنیہ کی مثال لیں، باطنیہ کی، آپ کرامتہ کی مثال لیں، آپ روافض کی مثال لیں، کسی بھی گمراہ ترین فرقے کی مثال لیں، وہ اپنے آپ کو سب سے کامل مومن ہی سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تقویٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ایک بندہ جس بھی راستے پر چل رہا ہو نا، وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میں تقویٰ کے راستے پر چلنے والا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنے تقویٰ کی سچائی کو پرکھنے کے لیے میرے مقربین کے راستے کو دیکھا کرو، صادقین کے راستے کو دیکھا کرو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مقربین الہی، وہ داتا اجمیری ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، پیر میرے علی شاہ ہو، حضرت بابا نظام ہو، حضرت پیر میرے علی شاہ گولڑوی ہوں، یہ ہیں وہ صادقین۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے راستے پر اپنے تقویٰ کو چیک کرتے رہا کرو، یہ تمہارے لیے کسب۔ وہ دوسرے مقام پر فرمایا نا صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ مطلب کیا ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہوگا جو میرے مقربین کا راستہ ہوگا، اور مقربین کا راستہ کون سا ہوگا؟ جو قرآن و سنت سے زائد ہوگا، خلاف نہیں۔ پھر میرے جملے پہ غور کر لینا، خلاف نہیں، زائد۔ قرآن کریم میں نہ اس کا حکم ہوگا نہ ممانعت ہوگی، لیکن وہ راستہ روح قرآنی کے عین مطابق ہوگا، عین مطابق ہوگا۔ اب میرے بھائی، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مقربین کا راستہ اختیار کرنا، بابوں کا راستہ اختیار کرنا ہے قرآن و سنت کے مطابق، تو خود ہی سوچئے وہ کتنا بڑا گمراہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی تعلیمات کا کتنا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اکابر پرستی ہے، تو پھر مجھے بتایا جائے وہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ منعم علیہ بندوں کا راستہ کون سا ہے؟ وہ واتبع سبیل من اناب الیہ، وہ منیبین الہی کا راستہ کون سا ہے؟ میرے بھائی، یہ اکابر پرستی بھی نہیں ہے، یہ بقول تیرے بابوں کا راستہ بھی نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جو میرے رب نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین محترم، ایک اور آیت پہ غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو
اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ، وسیلہ کہتے ہیں ما یتوسل بہ الی الشیء، ہر وہ چیز جس کے ساتھ کہیں پہنچا جائے وہ وسیلہ ہے۔ ایک بندے نے مکان کی چھت پہ جانا ہے اور اس نے سیڑھی لگا لی تو سیڑھی وسیلہ ہے۔ ایک بندے نے کوئی منزل طے کرنی ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھ گیا، گھوڑا وسیلہ ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی جگہ پہنچنے کا ذریعہ بن جائے وہ وسیلہ ہے۔ اعمال صالحہ بھی وسیلہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ مقربین الہی جن کی نظر کے صدقے میں اخلاص ملتا ہے، جن کی تعلیمات کے صدقے میں رجوع الی اللہ کا جذبہ ملتا ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہت بڑا وسیلہ ہیں، بہت بڑا وسیلہ ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، نسیم عارف دم عارف نسیم صبح و دم ہے۔ غور کیجئے، اقبال کہتا ہے دم عارف نسیم صبح و دم ہے، کہتے ہیں جو عارف کا سانس ہوتا ہے نا، عارف کا سانس وہ ایسے ہے جیسے صبح نسیم باد نسیم چلتی ہے، جیسے صبح باد نسیم چلتی ہے نا، فضا میں ایک حسن و جمال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کا موجودگی ایسے ہی ہے جیسے نسیم صبح چلتی ہے، نو عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ جو معانی ہے نا، معانی میں جان کسی عارف کی وجہ سے آتی ہے۔ پھر کہا اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا کوئی شیخ مل جائے تو بہت کم وقت میں، چند منٹوں میں چور کو قطب بنا دیتے ہیں۔ این ممکن ہے بندہ پوری زندگی باتیں کرنے سے وہاں نہ پہنچے، یہاں شیخ کی نظر پہنچا دے۔ اس کو کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ اور دیکھیے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یہ جو مولانا روم کی مثنوی ہے نا، اس کے بارے میں کہا گیا ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ جو مثنوی ہے نا مولانا روم کی، یہ بھی ہندی ایک فارسی زبان میں قرآن کی ہی ایک صورت ہے۔ اور سامعین محترم، اصل میں روحانیت کی طلب جو ہے نا وہ ہماری اللہ ماشاءاللہ شیڈول میں نہیں ہے، ورنہ آپ یقین جانیے مثنوی شریف پڑھ کے بندوں کو وہ درجات طے ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ جس بندے کو کوئی شیخ کامل نہ ملے وہ داتا اجویری کی کشف المعجوب پڑھ لے، یہ اس کے لیے شیخ کامل کا درجہ رکھے گی۔ یہ ان بزرگوں کا فیض ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ تو یہ جو شعیب ہوتا ہے نا، اسی کو شیخ کہتے ہیں۔ دیکھیں مجھے ایک بندے نے بتایا، ایک بندے کو میں جانتا ہوں، اس نے مجھے کہا، کہنے لگا، اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا میں ایک بندے کے پاس بیٹھا تھا اور وہ بندہ مجھے کہنے لگا کہ یار تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ وہ جو بندہ تھا نا وہ خود پیر نہیں تھا، وہ ایک پیر کا بیٹا تھا اور صحیح پیر کا بیٹا تھا۔ جس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کبھی جاگ آ جاتی ہے کبھی نہیں آتی، کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا نہیں یار تیرے لیے تہجد پڑھنی بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جاگ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جب سونے لگو نا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرو کہ مالک مجھے فریش کر کے اٹھا دینا، فریش کر کے، تازہ کر کے۔ کبھی ہوتا نا بندے کی آنکھ کھلتی ہے پھر سستی چھا جاتی ہے، وہ فریش کر کے مجھے اٹھا دینا۔ وہ بندہ کہتا ہے
کہ اس کے بعد میں جاگ کے خود سستی کر جاؤں تو الگ بات ہے، لیکن تہجد کے وقت مجھے جاگ ضرور آ جاتی ہے۔ سامعین محترم، یہ ہوتا ہے شیخ اور یہ ہے تصوف۔ اور پھر ایک اور چیز پر بھی غور فرمائیں کہ داتا صاحب نے اور صوفیاء نے اس چیز کو لکھا ہے۔ میں نے امام مالک کا ایک قول پہلی مرتبہ پڑھا تھا، پہلی مرتبہ داتا صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جس بندے نے باطن کا علم تو حاصل کیا، ظاہر کا علم حاصل نہیں کیا، وہ ملحد بن جائے گا، ملحد۔ اور جس بندے نے ظاہر کا علم حاصل کیا، باطن کا علم حاصل نہیں کیا، وہ فاسق و فاجر بن جائے گا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بندے کو ظاہر کا علم بھی پڑھنا چاہیے اور باطن کا علم بھی پڑھنا چاہیے۔ جب کال اور حال مل جائیں تو پھر شیخ بنتا ہے، پھر شیخ بنتا ہے۔ اب دیکھیے سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیضان ہے نا، اس کی 4 بڑی بڑی قسمیں قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اور سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا کے بعد یہی 4 صفتیں بیان کی گئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین کے بعد یہی 4 صفات سرکار کی بیان کی گئی۔ پہلی ہے تعلیم کتاب، تلاوت آیات، دوسری ہے تعلیم کتاب، تیسری ہے تعلیم حکمت، اور چوتھی ہے تزکیہ قلوب ویزکیہم، وہ ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اب ان کا مفہوم رہنے دیں، صرف آخری چیز پہ آ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت پہ عمل کرے گا تو اس کے دل کا تزکیہ ہو جائے گا۔ بھائی اگر تزکیہ خود بخود ہو جانا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے الگ کر کے اپنے نبی کا منصب کیوں رکھا ہے؟ منصب کیوں رکھا ہے؟ یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، یہ کائنات کو نہیں مل سکتی سوائے در مصطفیٰ کے۔ تلاوت آیات، قرآن کی ایک آیت بھی پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے نا، نبی کے بغیر اللہ کا کوئی حکم نہیں جان سکتی۔ جس طرح انسانیت تلاوت آیات میں در نبوت کی محتاج ہے، اسی طرح تعلیم کتاب و حکمت میں بھی در نبوت کی محتاج ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیض ہے وہ بند نہیں ہو گیا، بلکہ سرکار کا فیض اب بھی جاری ہے۔ لما یلحقوا بہم، یہ نبی ان کا بھی تزکیہ کرتے ہیں جو ابھی ان لوگوں سے ملے نہیں ہیں۔ اب جو چوتھی چیز ہے نا، تزکیہ، تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں نظر کے فیض کو۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کال کا فیض ہے اور ایک حال کا فیض ہے۔ کال کا فیض تعلیم کتاب و حکمت، تلاوت آیات، اور حال کا جو فیض ہے نا وہ ہے تزکیہ قلوب۔ حضرت مجدد الافسانی بہت بڑا آدمی ہے، آپ یقین جانیے، مجدد الافسانی بہت بڑا آدمی ہے۔ اللہ نے جب تک الفاظ کے ساتھ روحانیت ٹچ نہیں ہو جاتی نا، تو الفاظ صرف الفاظ بے معنی اور بے جان رہتے ہیں۔ وہ ممتاز مفتی تھے نا، ممتاز مفتی، ویسے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، وہ جس بھی شکل میں ہو نا، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ان سے اختلاف کریں کسی بھی طریقے سے، لیکن بہرحال میں کہا کرتا ہوں کہ جو بھی حکیم دکان کھول کے بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی نسخہ ہوتا ہے، ورنہ لوگ نہیں آتے کسی کے پاس۔
تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے، وہ جس بھی روپ میں ہوں، جس بھی رنگ میں ہوں۔ تو ممتاز مفتی کہا کرتے تھے، میرے مالک میں تو صرف لفظ لکھ سکتا ہوں، لفظوں میں جان تو ڈالتا ہے۔ یہ جو لفظوں میں جان پڑتی ہے نا، یہ اس وقت پڑتی ہے جب لفظ روح کی آواز کی پکار بن جاتے ہیں، جب لفظ روح کے نور سے منور ہو جاتے ہیں، تب جا کر یہ جان پڑتی ہے۔ تو سامعین محترم، ایک قال ہے اور ایک حال ہے۔ تو حضرت مجدد پاک کی بات میں کہنے لگا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا نا، وہ صحبت نبوت کے صدقے میں غیب نہیں رہا تھا، شہودی بن گیا تھا۔ شہودی یعنی ان کا ایمان ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے حقائق کو دیکھا نہیں تھا، صحبت نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پردے اٹھا دیے تھے اور وہ دیکھ کے چیزوں کو مانتے تھے۔ یہ ہوتا ہے ایمان شہودی۔ تو سامعین محترم، یہ ہے حال کا فیض، حال کا۔ اب دیکھیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ بات تو آپ مجاز میں بھی سمجھ سکتے ہیں، بالکل چھوٹی سطح پر بھی، کہ ایک بندے سے آپ کو محبت ہے، آپ اسے نہ بتائیں کہ مجھے تو اس سے محبت ہے، وہ خود سمجھے گا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ ایک بندے کو آپ دیکھیں، جس بندے سے محبت ہے، بندہ اسے دیکھے، اس کا دیکھنا بتاتا ہے کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صحبت کا فیض، اس کو کہتے ہیں حال کا فیض۔ مجاز کی بات کر رہا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے نا، آپ قال کے بھی امام ہیں اور حال کے بھی امام ہیں، چاہے تو امام چھوٹا لفظ ہو۔ قال میں بھی امام الانبیاء ہیں اور حال میں بھی امام الانبیاء ہیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی معروف روایت ہے کہ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ نے میرا ہاتھ محبت سے پکڑا ہوا تھا، جیسے دو دوست چلتے ہیں نا، ہاتھ پکڑ لے، اس طرح میرا ہاتھ پکڑا۔ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی مجھ سے محبت نہ کرے، اور جتنا بندہ پیچھے ہوتا ہے اتنے دعوے زیادہ کرتا ہے، اور جتنا بندہ آگے چلا جاتا ہے دعووں سے اتنا ہی بچ جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں اس درجے پر نہیں پہنچا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کروں۔ یہ عمر فاروق کا کمال ہے لوگوں، یہ عیب نہیں ہے، یہ کمال ہے۔ صحابیت کا شرف کوئی نبوت کی طرح نہیں ہے کہ نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، کمالات نبوت سے متصف ہوتا ہے۔ صحابیت کا شرف یہ نہیں ہے۔ صحابیت ایستا ایستا میرے پاک نبی کے فیضان سے وہ کمال پر پہنچے ہیں، کبھی تو وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ تو یہ ان کا کمال ہے کہ جو کمی سمجھی وہ بیان کر دی۔ انہوں نے دعوے نہیں کیے، قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں، میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا یہ قربان، میرا وہ قربان۔ اور حالت یہ ہے کہ اتنا سا ذوق نہیں قربان کر سکتے مدینے والے سرکار کو خوش کرنے کے لیے۔ دعوے کام نہیں آتے، اخلاص اور للہیت کام آتی۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ کہا نا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی قال کے بھی امام ہیں اور حال کے بھی امام ہیں۔ بر صغیر میں ان کو کہا جاتا ہے برکت الہند، برکت رسول اللہ فی الہند۔ یہ ہند میں رسول اللہ کی برکت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ اپنی داڑھی سے سرکار کے مرکز منور کو جھاڑو دیا کرتے تھے، اتنے بڑے محدث۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا نا حضرت عمر نے، تو پھر سرکار نے نظر نبوت حضرت عمر کے سینے پر ڈالی۔
اور اسی وقت آپ پکار اٹھے الان یا رسول اللہ، آقا میں اس درجے پہ پہنچ گیا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا الان تم ایمانک، مبارک ہو اب تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ہے نظر کا فیض، یہ ہے حال کا فیض۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ اختلاف قرات کے مسئلے میں میرے دل میں قرآن کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ایسا شک جو اس وقت بھی نہیں تھا جب میں مسلمان نہیں تھا، اذ کنت فی الجاہلیہ، جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا اس وقت بھی ایسا شک نہیں تھا۔ کہتے ہیں اب سرکار کے پاس کھڑے ہیں، بتایا تو نہیں نا کہ میرے دل میں شک آ گیا ہے، لیکن یاد رکھنا اور بخدا یہ مسئلہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ نبوت کی ساخت ہے۔ آپ نبوت کی ساخت پڑھیے، کسی اتھینٹک کتاب سے پڑھیے نبوت کی ساخت، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی نور نبوت کے ساتھ جس طرح عام بندے حال میں دیکھتے ہیں نبی مستقبل میں دیکھتے ہیں، جس طرح عام بندے شہادت میں دیکھتے ہیں نبی غیب میں دیکھتے ہیں، یہ نبوت کی ساخت ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بیان ابھی انہوں نے بیان نہیں کیا، فرماتے ہیں فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غشیانی، آئے ہائے، جب سرکار نے نظر نبوت سے دیکھا جو میرے دل میں آ گیا تھا، تو سرکار نے اپنا دست پاک میرے سینے پر مارا، فَفِدْتُ عَرْقًا، تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے، اب غور کیجئے گا، سینے پہ ہاتھ مارنے سے بندے کو پسینے نہیں آ جاتے، لیکن یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں تھا، یہ میرا نبی اپنے فیضان سے نواز رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں وہ جو شک تھا نا، وہ جو شک تھا وہ یقین میں اس طرح بدل گیا کأنی انظر الی اللہ، گویا خدا میرے سامنے ہے اور میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نظر کا فیض، اس کو کہتے ہیں حال کا فیض۔ تعلیم کتاب کے وارث قرہ بن گئے، یہ تلاوت آیات کے وارث قرہ بن گئے، تعلیم کتاب کے وارث مفسرین بن گئے، تعلیم حکمت کے وارث محدثین بن گئے، اور تزکیہ کے وارث اہل تصوف بن گئے، اہل تصوف بن گئے۔ یقین جانیے، ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین باس کرنے سے نہیں آتا، یقین اہل یقین کے پاس بیٹھنے سے آتا ہے، اور صوفیاء اہل یقین ہیں، جو دوسرے لوگ دیکھ کے مانتے ہیں، یہ سن کے مانتے ہیں، یہ اس حقیقت کو دیکھ کے مانتے ہیں۔ سامعین محترم، تصوف اس لیے ضروری ہے کہ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا طریقہ ہے، حال کا فیض ہے۔ اب آپ آ جائیں، جو لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے، یعنی ایکچولی نا علم کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی ماشاءاللہ باب مدینہ علم ہیں، بات کرتے ہیں تو کوزے میں دریا کے اجناب کا سمندر بند کر دیتے ہیں، بہت کچھ کہا، بہت کچھ فرمایا۔ علم کے بارے میں آپ نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ لوگوں، علم آنے کی علامت یہ ہے کہ جس بندے کے پاس علم آ جائے وہ سمجھتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ یقین جانیے اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، بالکل یہ حقیقت ہے۔ تو جو بندہ یہ سمجھے کہ میں صاحب علم ہوں، مجھے کیا پڑی ہے میں کسی کے پاس جاؤں، ایکچولی اس کے پاس علم ہے نہیں۔ افلاطون کے پاس جب لوگ گئے، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ایمان لا۔ اس نے کہا پیغمبر ہوتے ہیں لیکن ناقص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ہم تو کامل ہیں۔ یہ تکبر ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے ویسے ہی بنا لیا، وہ ذرا دیکھیں تو صحیح اپنے اسلاف کو،
قاضی ثناء اللہ پانی پتی اتنا بڑا مفسر حضرت مرزا مظہر جانے جانا کا مرید ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا امام غزالی مرید ہیں, امام رازی مرید ہیں کسی کے, شیخ نجم الدین صغرا کے مرید ہیں امام رازی, اور سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑے جید عالم ہیں, جن کی ایک بڑی معروف کتاب کتاب التعریفات ہے. کتاب التعریفات حضرت شیخ فرید الدین عطار کے مرید تھے, اور کہا کرتے تھے ما عرفت اللہ عز وجل الا اصب فی خدمت العطار. اگر میں حضرت فرید الدین عطار کی بارگاہ میں نہ جاتا تو میں اللہ کی ذات کو پہچان ہی نہ سکتا. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابراہیم بن ادم گئے. ابراہیم بن ادم امام اعظم کے پاس گئے. امام اعظم بھی کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہیں, چھوٹے آدمی نہیں ہیں. داتا حجویری جیسے بندے ان کی تقریر کرتے ہیں, چھوٹے آدمی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا, فرمانے لگے سیدنا ابراہیم آ گئے. ابراہیم بن ادم گئے, امام ابو حنیفہ کہنے لگے سیدنا ابراہیم آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ ان کو سیدنا کہتے ہیں. فرمایا لوگوں اگر رب کی بات کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھ لو, اگر رب کی ذات کے بارے میں پوچھنا ہے تو ابو بن ادم سے پوچھو. سامعین محترم, یہ جو ہمارے اکابرین ہیں آپ ان کا طریقہ تو دیکھیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل اتنے بڑے حدیث کے امام ہیں, حضرت بشر حافی کے مرید تھے. حضرت بشر حافی جو ننگے پاؤں چلتے تھے, اور لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور ان کی آپ پیروی کرتے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں اگر حدیث کی بات پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو, اگر حدیث والے کی پوچھنی ہے تو پھر ان سے پوچھو. آپ دیکھیے یہ اتنے بڑے محدث کس لیے تصوف کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ سرکار کا فیض ہے. اور کسی بندے نے پوچھا حضرت امام احمد بن حنبل سے, کہنے لگا حضرت مال اخلاص, اخلاص کیا ہے؟ اب تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا نا کہ اخلاص کیا ہے. کہنے لگا اخلاص کیا ہے؟ تو فرمایا الخلاص من آفات الاعمال, عمل کی آفتوں سے بچ جانا اخلاص ہے. یعنی بندہ نیکی کرے تو ریاکاری نہ ہو, کوئی غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہو, اس پر ڈٹ نہ جائے. جی اعمال کی آفتیں ہوتی ہیں, اعمال کی آفات سے بچ جانا اخلاص ہے. اس نے کہا مت توکل, توکل کیا ہے؟ فرمایا الثقۃ باللہ, اسباب کو توڑ کے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنا. اس نے کہا مر رضا, اللہ کی رضا کیا ہے؟ فرمایا تسلیم الامور الی اللہ, تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا. اس نے کہا مل محبہ, محبت کیا ہے؟ فرمایا اس کا جواب مجھ سے نہ پوچھو, بشر حافی سے پوچھو, بشر حافی سے پوچھو. میرے بھائی یہ ہے تصوف. حضرت مجدد پاک کا میں نے ذکر کیا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں دو بندوں کو ہی شیخ کامل ملا ہے, یہ کیفیت کی بات ہے, باقیوں کی تحقیر مقصود نہیں ہے, ایک کیفیت کی بات ہے. فرماتے تھے دنیا میں دو بندوں کو ہی شیخ کامل ملا ہے, ایک ابو بکر صدیق کو سرکار مدینہ ملے تھے, اور ایک مجھے خواجہ باقی باللہ ملا ہے. فرماتے تھے لوگوں تم جو بھی دیکھتے ہو یہ میرا نہیں ہے, یہ میرے شیخ کا فیض ہے. اور حضرت خواجہ باقی باللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہیں سیکھے گا. سامعین محترم, وقت اوپر ہو گیا, بلکہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حقیقت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں گمراہیوں سے محفوظ رکھے.